بیلاگ کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی جو تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی۔ یہ ایکچولی دو پروگرامز ہیں، آج کا پروگرام اور کل کا، یعنی آنے والے کل کا جو پروگرام ہے، یہ ایک ہی پروگرام کا تسلسل ہے۔ اور اس میں ہمارے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، زاہد حسین صاحب جو کہ ایک بہت ایمیننٹ جرنلسٹ ہیں، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دی نیوز اخبار کے۔ تینوں مہمانوں سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ کہتا چلوں ایک چیز کہ کچھ دن پہلے کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر مجید اچکزئی مبینہ طور پہ جو کہ ایک ایم پی اے ہے بلوچستان اسمبلی میں اور بردر ان لا ہے محمود افغان اچکزئی صاحب کا، اور میں یہ افغان اچکزئی صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو افغان تصور کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک گریٹر افغانستان جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بہت سے بیانات جو ہیں اس حوالے سے سامنے ہیں۔ یہ ایک ہمیں پتہ کیسے چلا، اٹ واز اے کور اپ بنیادی طور پہ، اور اس میں اپنی ایس یو وی میں مجید اچکزئی نے ایک ٹریفک کانسٹیبل عطا اللہ جو ہے اس کو آ کے سیدھا اپنی ایس یو وی جو ہے وہ ماری، اور اس کے بعد وہ گھسیٹتا ہوا وہ جا کے ایک اور گاڑی کے اندر جو ہے وہ جا کے لگا، اور اس پورے واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی اس وقت تک جب تک یہ ویڈیو جو ہے، جو کہ 15 سیکنڈ کی ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے، گرافک ویڈیو ہے، وہ جب تک سامنے نہیں آئی۔ اس واقعے کے حوالے سے ہم بالکل پروگرام کریں گے۔ آج کا پروگرام اس کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو میز پہ بالکل واضح طور پہ رکھ دیا جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح طور پہ کہہ دی جائے کہ اس واقعے کو جو بلوچستان کے سرکردہ لوگ ہیں، جو بلوچستان کے حکمران ہیں اور جو سیاسی جو خانوادے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہماری یہ امید ہوگی کہ اب چونکہ خوش قسمتی سے یہ ویڈیو جو ہے سامنے آ گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ وفاقی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ شخص مجید اچکزئی جو کہ ایم پی اے ہے بلوچستان اسمبلی میں، اس نے جو حرکت کی ہے جو کہ انتہائی مجرمانہ غفلت ہے، اس کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے گا قانون کے مطابق۔ یہ تو بات تھی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ قبول کریں گے کہ اس کو دبایا جائے۔ آج کا جو چونکہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو آج ایک اور جو واقعہ ہوا کوئٹہ میں، انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر سے گلستان روڈ پہ انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے گیٹ سے کوئی تقریباً 400 گز کے فاصلے پہ ایک خودکش حملہ کیا گیا جو کہ وہیکل بون آئی ڈی اٹیک تھا، جس کے اندر اطلاعات کے مطابق تقریباً 75 kg جو ہے وہ بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس شخص کو زیادہ آگے جانے کا موقع نہیں مل سکا اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال واقعے میں جو ہے وہ اب تک 13 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، جن میں 6 پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور 20 سے زیادہ لوگ 25 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی اطلاعات کے مطابق جماعت الاحرار نے جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ بھی سوال اٹھانا ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ واقعات جو ہو رہے ہیں، کیا یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، میرے مہمانوں میں آج پینل پہ زاہد حسین صاحب بھی ہیں۔ زاہد حسین صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک مضمون بھی تحریر کیا تھا ڈان اخبار میں جس کا عنوان تھا وار آف سینکچوریز۔ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ الزامات ایک دوسرے پہ لگ رہے ہیں، اور افغانستان سے بات کا چونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سوموار کو اس ہفتے کو ایک پہلی جو ہے وہ ایئر کوریڈور جو ہے وہ اوپن ہوا ہے کارگو فلائٹ کے لیے افغانستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس میں تقریباً 60 ٹن کے قریب جو ہے وہ افغان جو پلانٹس ہیں وہ گئے ہیں، اور یہ وہ پلانٹس ہیں جن کی ادویاتی جو ہے وہ جو استعمال ہے
میڈیسنل یوسز ہیں، یہ 60 ٹن جو ہیں یہ گئے ہیں، اور اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $5 ملین کے قریب تھی۔ اور اس کا بنیادی مقصد جو وہاں پہ بات بھی ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے اس سے اوور لینڈ روٹ نہیں ملتا، اس لیے افغانستان اور انڈیا اپنی تجارت کے لیے جو ہے وہ ایئر کوریڈور استعمال کریں گے۔ اسی طرح پچھلے دنوں واشنگٹن میں ہمارے جو سفیر ہیں، جو ہمارے پہلے سیکرٹری خارجہ تھے اعزاز چودھری صاحب، وہ اور افغانستان کے جو سفیر ہیں ان کی حمداللہ محب صاحب جو ہیں، وہاں پہ ایک تھنک ٹینک میں ان کی ایک پینل پہ موجود تھے، اور وہاں پہ دے ٹریڈڈ ایکوزیشنس، اور اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ رپورٹ بھی ہوا ہے، اطلاعات کے مطابق جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ محب صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان نے ایک پراکسی وار جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے افغانستان کے خلاف۔ وہاں کی اطلاعات کے حوالے سے یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے افغان حلقوں میں کہ جو پالیسی ریویو ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اس پالیسی ریویو میں چونکہ خطے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ ایک اندیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جگہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ میک ماسٹر صاحب جس وقت یہاں پہ تشریف لائے اور افغانستان بھی آئے تو کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بات وہ پاکستانی آفیشل سے بھی کر چکے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذرا سمیٹنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوشش ہماری اپنے تجزیہ کاروں سے یہ ہوگی کہ ایک تو جو اس وقت معاملات تو ہیں وہ اور چلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آگے جو ہے وہ کس نہج پہ جائیں گے وہ بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ خاردار باڑ بھی لگانی شروع کر دی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اس کی تصاویر جو ہے وہ بھی میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایک تو بات کا آغاز ذرا کرتے ہیں جو کوئٹہ کا وہ معاملہ ہوا، اور جو ایک دوسرے کی طرف الزامات ہیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیٹ فور ٹیٹ چیز ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بلوچستان کے اوپر دہشت گردوں کی زیادہ توجہ ہے، اور وہاں پہ پے در پہ کئی واقعات ہوئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے پشاور، فاٹا، کراچی، زیادہ حملے اس وقت بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ کوئٹہ کے اندر، اور وہاں پہ 2 چینی بھی اغوا ہوئے، ان کے بارے میں دعویٰ کیا اماک نے، جو کہ ISIS داعش کی خبر رساں ایجنسی ہے، کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک لاشیں نہیں ملی، اور بھی کئی واقعات ہوئے۔ پاکستانی فوج نے بھی مستونگ میں پہاڑی علاقوں میں کارروائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ 12 دہشت گرد جو ہیں یہ ISIS کے وہ مارے گئے ہیں۔ ISIS کا مطلب وہاں پہ یہ ہے کہ لشکر جنگی العالمی کے لوگ ہیں جنہوں نے داعش کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اور آج جو یہ واقعہ ہوا ہے IG پولیس احسن محبوب کے دفتر کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کو نقصان ہوا، چاہے وہ داعش ہے چاہے ان کے جو اتحادی ہیں، تو اس سے پہلے بھی عبدالغفور حیدری صاحب کے اوپر بھی مستونگ میں خودکش حملہ ہوا تھا، وہ بچ گئے تھے، کافی لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ساری کڑیاں ہیں مختلف واقعات کی، اور جو ہم سن رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ ریویو کر رہی ہے افغانستان پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کی، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا، پاکستان کے ساتھ رویہ سخت کیا جائے گا، تو شاید یہ اس کا کرٹن ریزر ہے، یعنی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، ڈرون حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو ان کے ایسٹس ہیں پاکستان میں، افغانستان میں۔ اور یہ آپ کا خیال ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں یہ بندوبستی علاقوں پہ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی تک تو 3 حملے ہوئے بندوبستی علاقوں میں، اور یہاں پہ جو ہیں وہ ہنگو میں ہوئے، اور ایک بلوچستان میں ہوا پچھلے سال 21 مئی کو، ملا اختر منصور افغان طالبان کا سپریم لیڈر مارا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں بلوچستان میں بھی،
خیبر پختونخوا میں بھی اور شاید کچھ اور علاقوں میں. یہ ایک قسم کی وارننگ ہے. ابھی تو ظاہر ہے پالیسی بن رہی ہے, پالیسی بنے گی, لیکن پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہم سن رہے ہیں یہ کہ بہت جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے رحیم اللہ صاحب. میں اس کی طرف آتا ہوں. لیٹ می گو ٹو نجم الدین شیخ صاحب. شیخ صاحب, آپ پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پالیسی ریویو ہے اور اس کے حوالے سے جو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, خاص طور پہ اس میں جو ریجنل جو اسپیکٹ ہے اور اس ریجنل اسپیکٹ کا جو اشارہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے حملے پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شوڈ وی ٹیک دس سیریسلی؟ ہاں, یو شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. میں اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ جو پالیسی ایولیوشن ہو رہی ہے اور جو اس پہ بیانات آ رہے ہیں ان کو اس نظر سے دیکھیے کہ میک ماسٹر نے پہلے بات کی تھی کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے لیے. اس کے بعد میٹس نے کہا ہے کہ ہم پالیسی جو بنا رہے ہیں وہ ریجنل پالیسی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جنگ کہاں سے لڑی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جنگ لڑی کہاں سے جا رہی ہے, اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. لیکن جب ریجنل کی بات ہوتی ہے تو اور انڈیا پاکستان سے بڑھا کے وہ ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی واضح ہے کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہندوستان پاکستان کا جو تنازع ہے اس میں ابھی کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہو رہی ان کے حل ڈھونڈنے میں یا ان پہ بات چیت کرنے میں. تو یہ ایک کرن ہے امید کی, لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ پرنسپل چیز ہے, لیکن اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری چیز کہ اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون آیا تھا اسٹیفن ہیڈلی کا اور ڈاکٹر معید یوسف کا, اس کے اندر یہی سینٹرل تھیم میں کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اس وقت تک افغانستان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک مشکل کام ہے. دیٹس رائٹ. میں اسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب انہوں نے افغانستان پاکستان کو بڑھا کے ریجنل کیا اور ساؤتھ ایشیا کیا, اور اس میں ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے بہت ساری انٹرپریٹیشنز دی ہیں کہ اب ایران بھی ملوث ہے, رشیا بھی ملوث ہے, سینٹرل ایشین ممالک بھی ملوث ہیں. تو ریجنل کا انہوں نے کی معنی کو ذرا ایکسپینڈ کیا ہے, لیکن انیشل جو تھا وہ افغانستان پاکستان تھا, اور جو پہلا ذکر تھا ریجنل کا اس میں یہی تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنگ کہاں سے لڑی جا رہی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کہنا چاہیے. اب دوسری چیز جو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہی, مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہیں جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو حقانی نیٹ ورک کے لوگ مارے گئے ہیں فاٹا میں, کوئی 300 کلومیٹر پشاور سے, اس سلسلے میں ہم نے ایک پروٹیسٹ تو کی ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے, لیکن وہ اس وقت کی گئی, یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا 1 دن یا 2 دن اس سے پہلے ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں پہ ایک تھنک ٹینک میں کہا تھا کہ صاحب اب حقانی نیٹ ورک کے کوئی بندے پاکستان میں نہیں ہیں, وہ سب افغانستان جا چکے ہیں. اور پھر پتہ چلا کہ یہ بندہ تھا وہاں پہ اور اس پہ حملہ ہوا اور وہ اس حملے میں مارا گیا ہے. تو ان چیزوں کو, یعنی میں اس کا صرف ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی کتنی ہے. اگر ہمارے سفیر صاحب ایک چیز کہہ رہے ہیں اور سرزمین پہ جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہے, تو وہ ہمارے لیے خاص اچھا نتیجہ نہیں لا سکتی واشنگٹن میں. تیسری چیز کہ اب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو بہت دلچسپی ہے مفاہمت میں. میٹس صاحب کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن از دا گول. اب اس ریکنسیلیشن تک کیسے پہنچا جائے, اس میں جو تبصرے ہو رہے ہیں امریکن میڈیا میں وہ اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ مفاہمت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا استانہ میں
اشرف غنی صاحب اور نواز شریف صاحب کا کہ کوارٹرلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ کو ریزیوم کیا جائے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ 15 جولائی تک جو مڈ جولائی تک جو میٹرز کہہ رہا ہے کہ میں پالیسی ایوالو کر کے اور اپروو کرواؤں گا ٹرمپ صاحب سے، وہ آئے اس سے پہلے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کوارٹرلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ میں ہم کیا کریں گے اور کیا کہیں گے، ہماری اپنی پالیسی کس حد تک اس صورتحال میں کس حد تک ایڈجسٹ کی جائے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، لیٹ می گو ٹو زاہد حسین صاحب آن دس۔ زاہد صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ میں نے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا آپ کے مضمون کی طرف، وار آف سینکچوریز کی طرف، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دھماکے جو دونوں اطراف ہیں یہ کیا ٹٹ فار ٹیٹ ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا جو ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر رحیم اللہ صاحب نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو کوارٹرلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ جو ہے، اب جب یہ بات واضح ہو گئی آستانہ کے حوالے سے بھی، اور چائنیز فورن منسٹر جو ہے کہ وہ چائنیز بھی انوالو ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیو سی جی جو ہے یہ لائف سپورٹ سے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس میں چین اور پاکستان کے درمیان آپس میں بھی کوئی سفارتکاری ہو رہی ہے ان ریلیشن ٹو واٹ کین بی ڈن ان افغانستان؟ دیکھیں اجاز، دو بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ کہہ سکتے ہیں جو واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو بنیادی یہ تو صحیح ہے کہ دونوں طرف سینکچوریز ہیں، یہاں پہ جو ہے آپ کی افغان طالبان جو ہیں یہاں سے سب کو اس پہ تو یعنی میرا خیال یہ کوئی شک شبہ گنجائش نہیں ہے کہ بہت عرصے سے یہیں سے جو ہے ان کے جو ہے وہ کارروائی جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں دوسری طرف انہوں نے سینکچوری بنائی بھی ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز جو بن کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کے کارروائی جب ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ بارڈر کراس کر کے وہ دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان پہ جو حملے ہوئے ہیں یہ خاص طور پہ کوئٹہ میں، تو اس کا یہ ہے کہ بارڈر کے دوسری طرف ان کی جو ہے سینکچوریز جو ہے ان کو مطلب ایک معاون ثابت ہوتی ہیں، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اور تو اس کو ٹٹ فار ٹیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک لحاظ سے ان کو سہولت ملتی ہے ایک دوسرے پہ کراس بارڈر جو ہے ایک ٹیررزم کی جو فضا ہے وہ اس کو اور زیادہ ہوا ملتی ہے۔ لیکن دوسری جو بات آتی ہے، دیکھیں اس میں جو ابھی جو ہے جو امریکہ کی پالیسی کے بارے میں ہے، اس میں بہت عجیب سی بات اس لیے نظر آتی ہے کہ ابھی پالیسی ریویو جو ہے پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے افغانستان کے بارے میں، اور اس سے پہلے جو ہے ایک بات اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور جو کہ بہت عجیب سی لگتی ہے کہ جتنی بھی پالیسی اس قسم کی بنتی ہے تو اس کے میں یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے اس پہ اس کی اون کرتے ہیں، یا اس پالیسی کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، جو ہم نے پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں دیکھا تھا کہ جب یہ ٹروپ سرچ کا فیصلہ کیا گیا تھا تو ایک واضح ایک پالیسی نہیں، لیکن انہوں نے تو اس پریزیڈنٹ نے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پینٹاگون کے حوالے کر دیا۔ اچھا اس میں دونوں اس میں یہ کہ اس کے متعلق جو تجزیہ ہیں اس میں ایک بات کی جاتی ہے کہ گاڑی کو پہلے لگایا گیا گھوڑا پیچھے ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جب تک آپ ایک پالیسی ریویو نہیں ہوتا ہے، ایک واضح پالیسی نہیں ہوتی ہے، تو اس میں جب ٹروپس کا آپ نے اضافہ کر رہے ہیں تو اس سے اندیہ یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پھر سے جو ہیں وہ اسی پہ جا رہے ہیں کہ ملیٹری سولوشن کیا ہے۔ میرا اس میں پچھلے ہفتے میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا تھرڈ امریکن افغان وار، تو اس میں میرا یہی ہے کہ اب بات یہ ہے کہ ایک دو جنگیں تو ہو چکی ہیں وہاں افغانستان میں، ایک تو جو ہے پہلے 2001 سے لے کے جو ہے 2004 تک، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک حد تک کامیابی ہوئی ہے امریکہ کو کہ انہوں نے طالبان کی حکومت کو ختم کیا، القاعدہ کو یہاں سے افغانستان سے ہٹا دیا۔ دوسری جنگ جو تھی وہ آپ کی فوراً بعد جو ہے جب وہاں پہ انسرجنسی میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ٹروپس میں بھی امریکہ اضافہ کرتا ہے، تو 13 یا 14 سال تک وہ جنگ جاری رہی ہے۔ جب آپ ٹروپس میں اضافہ کر رہے ہیں تو بہت سے پہلے لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ دوبارہ یہاں پہ اپنے ٹروپس میں اضافہ کرے گا، تو وہ جو ہے ایک اور خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے۔ اگر یہ ٹروپس میں اضافہ اس وقت کیا جاتا جب ایک واضح طور پہ آپ کے سامنے ایک پالیسی ہوتی جس میں یہ تھا، جس کی بات شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیاسی مفاہمت کی طرف جانا، لیکن ابھی تک کوئی واضح امریکہ کی طرف سے پالیسی کا اظہار نہیں ہوا ہے۔ یہ کنسرن تو ہوا ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ مفاہمت کی فضا پیدا ہونی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ جو ہے کیا بات چیت ہو سکتی ہے طالبان میں اور کابل حکومت میں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ کہ جو اور خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے جو ہے وہ ایک جو تعلقات ہیں اس میں جو بے انتہا خرابی آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو بھی ابھی وہاں پہ ایک لحاظ حکمت عملی بنائی جائے گی افغانستان میں، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی سی بہتری نہ آئے۔
اوکے میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیلاگ کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک پاکستان اور افغانستان اور یہ خطہ جو ہے اس کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہم اس کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی کریں گے جو آنے والے کل میں آپ کے سامنے ہوگا، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہرحال اس وقت جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ اس خطے میں کے آس پاس جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس میں ذرا جو QCG کا معاملہ ہے اور چین کا جو اب ایک رول ہے اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور وہ کس حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں سب کو علم ہے اور سب مانتے ہیں کہ QCG ناکام ہو گیا تھا، لیکن QCG کو ختم نہیں کیا گیا تھا، وہ فورم برقرار تھا اور ابھی پھر اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کی کہاں تک اس میں رضامندی شامل ہے کہ QCG سے پھر کام لیا جائے، لیکن کم از کم افغانستان کی حکومت اور پاکستان انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جب آستانہ میں ملاقات ہوئی اشرف غنی کی، نواز شریف کی۔ اب QCG کے بارے میں یہ بھی کہا گیا جب یہ کام کر رہا تھا کہ یہ پورا فورم نہیں ہے، اس میں مزید ملکوں کو شامل کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں جتنے زیادہ ملک آپ شامل کریں گے اتنا ہی یہ مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا اور غیر ضروری ایشوز جو ہیں وہ اس فورم میں آ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہی 4 ملک کافی ہیں، اگر یہ چاہیں تو اس کو آگے بڑھائیں اور اسی فورم کو استعمال کریں۔ ایک اور بات جو آستانہ میں ہوئی تھی، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو بات کر رہے تھے شیخ صاحب، جو بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے ایک اشارہ دیا جا رہا ہے ریکنسیلیشن کا بھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریکنسیلیشن میں یہ جو پالیسی ریویو ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ جس میں، چونکہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں، کہ امریکہ جو ہے ریکنسیلیشن کا جو ایسپیکٹ ہے، جو ایلیمنٹ ہے، اس کو زیادہ ویٹیج دے کمپیئر ٹو فائٹنگ اٹ آؤٹ آن دا گراؤنڈ؟ دیکھیں، اگر آپ جنرل میٹس کا بیان دیکھیں جو انہوں نے پچھلے دنوں دیا، انہوں نے کہا کہ طالبان سے اب بات چیت نہیں ہو سکتی، طالبان کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے، اس لیے وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر اس بیان کو لے کر آگے چلیں اور سارا اختیار جو ہے ٹرمپ نے انہی کو دیا ہے، میٹس کو، تو ابھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے، یا وہ جو ہے سیاسی کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں طالبان کے بارے میں، ان کا جو کہنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ریکنسیلیشن کی بات تو کریں گے لیکن شاید ان کو یقین نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن ہوگا، اسی لیے یہ فیصلہ ہوا کہ مزید فوجی بھیجے جائیں گے۔ اچھا، یہ فوج جو بھیجنے کا مسئلہ ہے افغانستان میں 4000 6000، سب کو پتہ ہے، امریکی بھی جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک علامتی قسم کا فیصلہ ہے کہ جی ہم مزید، ہماری کمٹمنٹ افغانستان کے ساتھ ہے، ہم وہاں اپنے فوجی بھجوائیں گے، طالبان کا راستہ روکیں گے۔ اس میں جو اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں، یعنی فوج بھیجنے کے علاوہ وہ جو ریجن کی بات ہوئی ہے، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی بات ہوئی، اصل میں بات وہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے امداد مل رہی ہے یا جو پناہ گاہیں ہیں طالبان کے لیے، ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہماری پالیسی جو ہے اس کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ کیا مطلب کابل کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے مل کے بیٹھنا ہے؟ مطلب ہماری آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں نا، جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ فوج بھیجنی ہے، جو علاقائی بات ہوئی ہے، یعنی پاکستان اور انڈیا کا جو مسئلہ ہے، یا پراکسی وار ہو رہی ہے، یا اور ملک جو ہیں ایران، رشیا، چائنا، ان کا بھی بڑا انٹرسٹ بڑا ہے، ان کے بھی طالبان کے ساتھ روابط یعنی قائم تو پہلے سے تھے لیکن وہ پبلکلی سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اسی علاقائی حل کے بارے میں مزید کوشش کرنی چاہیے، اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ ایک تو QCG کے فورم کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا بڑا انٹرسٹ ہے، چائنا کا پاکستان سے بھی بڑھ کر انٹرسٹ ہے، تو ایک تو اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
اور پھر یہ جو ریجنل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایران کے ساتھ مل کر، رشیا، چائنا، ان کے ساتھ مل کر جو بھی کام کرنا پڑے، جو بھی انیشیٹو ہو افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے۔ طالبان کے حوالے سے جو پالیسی ہماری رہی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم مزید طالبان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے تو کہاں تک بڑھائیں گے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور کیا یہ مل کر بڑھائیں گے، چائنا اور پاکستان مل کر طالبان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے، یہ باتیں بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور پھر جو پاکستان کے کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پاکستانی طالبان کو پناہ ملی ہے یا وہاں پہ انڈیا کا جو اثر بڑا ہے اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے مزید ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یعنی وہ ہمارے کنسرن جو ہیں وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر توجہ کم ہے، اور جو افغانستان کے کنسرنز ہیں پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر توجہ زیادہ ہے، تو ہم نے اپنے کنسرنز کو بھی زیادہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ Let me go to شیخ صاحب on this. شیخ صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ let's try and make it simple. The Taliban are not losing, Kabul is not winning. So what are the options? دیکھیے، یہ کہنا کہ ریکنسلیشن میں دلچسپی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی کوئی حمایت ہے نہیں اور جنگی کرنی ہے۔ دیکھیے، میٹس اور میک ماسٹر الو نہیں ہیں۔ ٹرمپ صاحب کے لیے جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن یہ دونوں منجھے ہوئے ملٹری آفیشلز ہیں جن کا بہت تجربہ ہے۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 4000 فوج اور بھیج کے، اور ٹوٹل فوج جب افغانستان میں 20,000 ہوگی، اس سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ طالبان کو شکست دیں گے، عسکری شکست دیں گے، اور اس شکست دیں گے جبکہ جب 1,40,000 تھے تو انہوں نے شکست نہیں دی۔ یہ ہو نہیں سکتی۔ یو ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن جو انالیسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منی سرج ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوں گے جس میں ایریل ٹارگیٹنگ ہوگی، مطلب ڈرونز کے ساتھ اور ایلسویئر، اور اس کا مقصد اسینشلی یہ ہے کہ آپ جیتنا نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ کے اوپر کوئی ریورسل کریٹ کریں۔ دیٹس رائٹ۔ آپ طالبان کو کنٹین کریں گے، طالبان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اور ان کو سمجھائیں گے کہ آپ عسکری طور پہ جیت نہیں سکتے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سیاسی طریقہ اختیار کریں اور ان کے ساتھ بات کریں۔ اب اس میں دو چیزیں اور آپ کو اضافہ کرنا چاہیے۔ جب پیس پروسیس ہوئی، ہم نے تو صرف یہ دیکھا کہ صاحب اشرف غنی نے ہم پہ بہت سارے بہتان لگائے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہم بات چیت کریں، ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے طالبان سے کہا کہ آپ آئیے یہاں پہ دفتر کھولیے اور دفتر کھول کے ہم سے بات چیت کریں، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات چیت نہیں کی تو ہم اقوام متحدہ میں جا کے اور آپ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائیں گے۔ تو دونوں چیزیں یہ اگر آپ کمبائن کریں اس چیز کے ساتھ جو کہ استانہ میں ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں اور افغانستان کے اشرف غنی صاحب اس قسم کی چیزیں نہ کہتے اگر ان کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ اس کے لیے امریکہ میں حمایت ہے۔ وہ آپ سے کیا تین چیزیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب، ایک، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کیجئے، ہمیں بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا کہ طالبان یہاں پہ دفتر کھول کے ہم سے بات چیت کریں۔ تیسرا کہ ہم کوآرڈینیشن گروپ کو پھر رینیو کر کے اور اس میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور یہی 4 ممالک ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے بات کریں گے۔ چین کے فارن منسٹر کا ذکر ہوا، یہ بالکل اہم چیز ہے کہ اب افغانستان کو پتہ ہے کہ چین نے کوئی چیز افغانستان کے خلاف نہیں کی ہے، وہ انتظامیہ کے ساتھ ان کے رابطے اچھے ہیں، طالبان کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کے رابطے رکھے تھے، اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ رابطے کس نوعیت کے ہیں، لیکن رابطے ہیں، اور افغان انتظامیہ کو یہ اعتماد ہے کہ چین افغان طالبان کی طرف سے ان کے ساتھ نہیں بولے گا۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کو یہ اعتماد افغانستان کی طرف سے ہے۔ Let me go to Zahid Hussain صاحب on this.
زاہد صاحب یہ افغانستان کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کا اختتام بھی ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت شیخ صاحب نے کہا اس میں ہماری اب کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اگر کابل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آ کے دفتر کھولیں, بات چیت شروع کریں, تو پھر shouldn't we be pushing the Taliban towards reconciliation? A. B. Can we actually push them towards reconciliation? دیکھیں پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس کو کوئی بھی راستہ نکلتا ہے یا کوئی بھی اپارچونیٹی نکلتی ہے اس کے اوپر جو ہے میرے خیال اس کو حاصل کرنا چاہیے. میرا خیال یہ کہ جو پہلے جو بریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 1 سال میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ جیسے جو آستانہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی تو میرا خیال یہ کہ ایک اپارچونیٹی, ایک ونڈو آف اپارچونیٹی کھلی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کتنی حد تک جو ہے اس پہ ہوگا, لیکن یہ کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھائے. دیکھیں جہاں تک یہ اشرف غنی صاحب کے ریئیکشن کا تعلق ہے اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا کہ بہت سارے ان کے جو ہے ایک لحاظ سے جن کو بڑا یعنی جو غصے میں جو باتیں کہتے تھے اس نے حالات کو بہتر نہیں بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اشرف غنی نے ایک آنیسٹلی سنسیئرلی ایک کوشش بھی کی تھی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی حالات سدھرے. اس میں ہماری بھی خامی رہی ہے. یہ کہنا کہ جو ہے وہ افغانستان کی صرف خامی تھی وہ صحیح بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے کوئی ایک لحاظ سے کہا جائے کہ ایک ارجنسی کا ایک پہلو تھا, وہ یہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ پاکستان سے کر رہے تھے. لیکن ہمارا بھی ایک مسئلہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے ایگری کی تھیں ہم نے اس کو پورا نہیں کیا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری طرف یہ تھی کہ طالبان سے جیسے آپ نے بات چیت کی تو میرا خیال یہ کہ ہمارا بھی ایک ایکسپیکٹیشن بڑھانے میں بہت بڑا رول رہا ہے. ہم نے شروع میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی بڑھائی. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ اب جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر ریکنسیلیشن کی بات کابل کر رہا ہے تو کیا یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم طالبان کو پش کریں ٹورڈز ریکنسیلیشن, اور کیا ہمارے اندر یہ اتنا ہمارا اثر و نفوذ ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو یہ مجبور کر سکیں کہ بات چیت شروع کریں؟ دیکھیں ایک بات تو صاف ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کتنی حد تک ہمارا جو ہے ان کے اوپر کنٹرول ہے. کنٹرول تو میں نہیں کہوں گا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم بالکل دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ میرے خیال صحیح نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی غلط ہوگی کہ کہا جائے کہ وہ ہمارے کمپلیٹ کنٹرول میں اور ہم جو بھی چاہیں گے ان سے وہ نکلوا لیں گے. دونوں چیزیں غلط ہیں. مطلب یہ ضرور ہے کہ ریالٹی لائز سم ویئر ان بٹوین. بالکل صحیح بات ہے. جب یہاں رہ رہے ہیں, یہاں پہ جب لوگ ان کے ہیں تو اس پہ ایک دباؤ پڑ سکتا ہے کہ آپ آ کے بیٹھیں. جیسے ایک پہلی مری کی میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی کسی دباؤ ہی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے وہ طالبان وہاں پہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے تھے. تو میرا خیال یہ وہ الگ بات ہے, اس کی وجوہات اور بھی تھی بہت ساری. مطلب یہ تھا کہ لیکن ان کا ایک وقت میں آنا مری میں, اور وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے پری ٹاکس تھیں, وہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں باقاعدہ جب مذاکرات شروع ہو گئے تھے, لیکن ان کا بیٹھنا بھی کافی اہمیت رکھتا ہے. اوکے زاہد بھائی, اس میں آج کا جو پروگرام ہے اور جو افغانستان کے حوالے سے جو ہم نے بات کی وہ اپنے اختتام پہ پہنچا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے کل ہم مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے افغانستان کے پروگرام میں, بہت بہت شکریہ. ندم الدین شیخ صاحب اور زاہد حسین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ سفر جو ہے اب طے کریں گے مشرق وسطیٰ کی طرف. تو آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن اسٹے ٹیونڈ بیکاز اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا. خدا حافظ.